اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام ہمارا سورہ مبارکہ مزمل میں جاری تھا، اور عرض کیا تھا کہ یہ اوائل بعثت میں سورہ نازل ہوا ہے، اور سب سے پہلی چیز جو سورہ کے اندر ہے وہ تربیت کا پہلو ہے کہ خود مربی اپنے آپ کو کیسے آراستہ کرے اور پھر اپنے عمل اور کردار اور سیرت کے ذریعے معاشرہ اسلامی کو وجود میں لائے۔ اور کوئی بھی مکتب جب آگے بڑھنا شروع کرتا ہے یا معاشرہ انسانی کی تربیت کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے سامنے کوئی مشکلات نہ ہوں، اور پیغمبر اسلام کا مکتب بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اب وہ مشکلات جو پیغمبر اسلام کے مکتب کی ترویج کے سامنے آئیں، وہ ایک ایک کر کے خالق کائنات ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر آپ اس مکتب کو لے کے نکلے ہیں تو اس کے سامنے بھی مشکلات ہوں گی، لیکن آپ چونکہ اس منزل پہ ہیں کہ آپ کا رابطہ ہم سے ہے، لہذا اپنی مشکلات بھی ہم پہ چھوڑ دیں کہ ان مشکلات کو ہم انشاءاللہ حل کریں گے، اور ایک دن آپ کا یہ مکتب، آپ کا یہ آئین انشاءاللہ آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلتا چلا جائے گا۔ ایک آیت اس سے پہلے عرض کی تھی کہ اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا عرض کیا تھا، اس کے بعد دوسری مشکل وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ عرض کیا تھا کہ ان مشکلات کو بیان کرنے سے پہلے وہ مطلب ذہن میں رہے کہ دنیا اور آخرت کا رابطہ ظاہر اور باطن کا ہے۔ جو ہم یہاں پہ کرتے ہیں اسی کی ایک شکل ہے جو قیامت کے دن ہمیں دکھائی دے گی۔ تو یوں غفلت کے ساتھ اپنے اعمال کی طرف نگاہ نہ کریں، بلکہ بڑی زیرکی اور باریک بینی سے اپنے اعمال کو دیکھتے رہیں۔ جیسے ہمارے یہاں پہ اعمال ہوں گے ویسے ہی آخرت میں ان کا باطن ہمیں دکھائی دے گا۔ اور یہ تعبیریں جو قرآن ذکر کر رہا ہوتا ہے یہ محض سمجھانے کے لیے ہیں کہ آپ کی عقل میں وہ بات آ جائے جو آپ عمل انجام دے رہے ہو، اس کی شکل کیسے بنے گی۔ لہٰذا اگر مثال کے ذریعے عرض کرنا چاہیں، کوئی شخص نابینا اگر دنیا میں آتا ہے تو دنیا کی رنگینیاں اس کو نظر نہیں آتی ہیں چونکہ بینائی نہیں ہے۔ آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ لاکھ کوشش کر لیں کہ اس کو سمجھائیں کہ سفید رنگ یوں ہوتا ہے، کالا یوں ہوتا ہے، سرخ یوں ہوتا ہے، آپ نہیں سمجھا پائیں گے۔ وہ عقل مند پھر کیا کرتا ہے کہ وہ معلومات جو اس کے ذہن میں ہیں، جن سے وہ آشنا ہے، آپ اس حقیقت کو اس کے ذہنی مفاہیم سے تشبیہ دے کر، مطابقت دے کر اس کو پیش کرتے ہیں۔ پھر وہ کسی حد تک قریب ہو جاتا ہے اس حقیقت کے، لیکن پھر بھی حقیقت کما حقہ درک نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے کہ اس کو بینائی دے دی جائے۔ اگر بینائی دے دی جائے، جب خود دیکھ لے گا تو پتہ چل جائے گا، اچھا ہاں سفید یہ ہے، کالا یہ ہے۔ ہماری نسبت آخرت کے لحاظ سے یہی ہے کہ ہم آخرت کی نسبت نابینا ہیں۔ یہاں پہ ہم اعمال انجام دے رہے ہیں، اور ان اعمال کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے معصومین نے یا قرآن کریم نے حقائق کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ سہارا کس چیز کا لیا ہے؟ ان چیزوں کا سہارا لیا ہے جن سے ہم مانوس ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں۔ یہی چیزیں جو ہم جانتے ہیں انہی کا سہارا لے کر ان حقائق کو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی کما کو ہم درک نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے کہ یا رہتی دنیا میں شہود اور معرفت کی اس منزل پہ آ جائیں کہ چشم برزخی کھل جائے، دیکھ لیں، یا پھر انتظار کریں کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے اور ہمیں لے جائے، پھر دکھائے کہ ہاں یہ تھا جو آپ کا کارنامہ تھا۔ خوب، اس لیے خالق کائنات نے کہا کہ ان کو بتا دو کہ جو آپ کے مکتب کے سامنے رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ان کی مثال کیا ہے؟ کا وطعامن ذا غصۃ،
طعام کہتے ہیں اس چیز کو جو انسان کی غذا بنتی ہے، انسان کی زندگی کا سہارا ہوتا ہے. اگر طعام انسان نہیں کھاتا تو اس کی زندگی آگے نہیں بڑھتی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بعض طعام ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں جب آتے ہیں تو اس انسان کی زندگی کو دوبر کر دیتے ہیں. یعنی جیسے ہی لقمہ انسان ڈالتا ہے منہ میں، وہ گلے میں پھنس جاتا ہے، اٹک جاتا ہے. اب پھر وہ کیا ہوتا ہے، تڑپنے لگ جاتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، پانی دو کہ یہ گلے سے نیچے اترے. خوب اگر پانی نہ ہو فوراً تو کیا ہو جاتا ہے، وہ تڑپ کے چے بسا لوگ مر بھی جاتے ہیں. وہ کہا یہ تشبیہ دی جا رہی ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ طعام آپ کی زندگی کا سرمایہ ہے، اور یہی طعام کبھی کبھی آپ کے گلے میں اٹک جاتا ہے اور آپ کی زندگی کے لیے مہلک بن جاتا ہے. تو پھر کیا کرو، یا اس کو اگل دو یا نگل لو. اگر دونوں کام نہ کریں تو مر جاؤ گے. مکتب الہی حیات حقیقی ہے بشریت کے لیے، اور اس حیات کو دینے کے لیے پیغمبر اسلام آئے ہیں، اور یہ طعام حقیقی ہے بشریت کا. اور بعض لوگ آ کر اس طعام حقیقی بشریت کے سامنے رکاوٹیں ڈالتے ہیں. یہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ یعنی آ کر آئین کو ایسے مرحلے پہ لا کھڑا کرتے ہیں کہ نہ وہ آئین ختم ہو سکتا ہے نہ آگے بڑھتا ہے. آدمی جو لے کے آتا ہے وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں. لہذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد یہی سلسلہ خلافت میرے لیے گلے کی ہڈی بن گیا ہے. نہ اگل سکتا ہوں نہ نگل سکتا ہوں. یعنی نہ تنہا اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں کہ اس کو سائڈ پہ کر کے اسی آئین کو جو پیغمبر اسلام لائے تھے اس کو آگے اجرا کروں، اور نہ نگل سکتا ہوں کہ اس موجودہ حالت کو انہوں نے جو اسلام کا رنگ بنایا ہوا ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو نیچے اتارا جا سکے. اس دوران ولی خدا پھر پریشان ہو جاتا ہے. اور جس شخص نے یہ رکاوٹ کھڑی کی ہے وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جو طعامًا ذا غصہ ہے. یعنی ایسا طعام جو بشریت کے لیے مفید تھا اور بشریت کی حقیقی حیات کا ضامن تھا، اس کی حالت یہ بنا دی ہے کہ اب اگر اس پہ عمل کرتے ہیں تو حیات حقیقی ان کو ملتی نہیں ہے. عمل نہ کریں، وہ مقتدر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے کہ نظام حقیقی اسلام آگے چل سکے. جو بھی یہ رکاوٹ کھڑی کرتا ہے کہ قیامت کے دن دیکھو وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا عَلِيمًا، کہ یہی جو رکاوٹ کھڑی کی تھی اس کا باطن کیا ہے. اب آپ کیا کرو، اب وہ جو طعام ہے جو دیا جائے گا اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ طعام ایسا دیا جائے گا کہ نہ تم نگل سکو گے اور نہ ہی اگل سکو گے. اور یہ کشمکش کی عالم میں پھر کیا ہوگا، ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، نہ مر سکتے ہو نہ زندہ رہ سکتے ہو. یہ نہ مر سکتے ہو نہ زندہ رہ سکتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ اسی رکاوٹ کا باطن تھا جو تم نے حیات حقیقی اسلام کے سامنے کھڑا کیا تھا. اسلام کو آگے نہیں بڑھنے دیا، رکاوٹ کھڑی. اسی رکاوٹ کی باطنی شکل کیا ہے؟ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ. البتہ بعد میں آیات آئیں گی کہ یہ طعام ذا غصہ کیا ہے، اس کی مختلف شکلیں ہیں. انشاءاللہ ایک ایک کر کے بعد والی صورت میں اگر بڑھیں گے، سورہ مبارکہ مدثر میں وہاں پہ ذکر کیا ہے خوبصورتی کے ساتھ کہ یہی طعام ذا غصہ جو انسان قیامت کے دن جس سے روبرو ہوگا یہ وہی رکاوٹ تھی. البتہ رکاوٹیں پھر انسان کی جو ڈالتا ہے اسلام کے راستے میں وہ مختلف ہوتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ طعام کی شکلیں بھی مختلف بنتی جائیں گی. ایک مطلب ہے قرآن کے اندر، پہلے بھی اشارہ کیا تھا لیکن ابھی اس پہ بیشتر جا کے دقت کریں. وہ یہ ہے قرآن کریم نے لفظ ایک استعمال کیا ہے کذالک. جہاں جہاں پہ بھی قرآن میں آیا ہے کذالک، خود اسی کلمے کو سرچ کر کے ان آیات پہ تھوڑا سا غور کریں. کذالک کذالک یعنی یہی ہے، اسی طرح ہے. اسی طرح ہے کہ کیا مطلب؟ یعنی ایک طرف آپ کا عمل دنیائی ہے، دنیا میں جو آپ عمل انجام دیتے ہیں، اور ایک اس عمل کی باطنی صورت ہے عالم آخرت میں. یہ کیا ہے کہ یہ دونوں آپس میں ملتی جلتی ہیں. کذالک آیت بھی عرض کی تھی کہ جب انسان قیامت میں نابینا معشور ہوگا تو کیا کہے گا کہ لما حشرتنی اعما، مجھے کیوں نابینا معشور کیا. وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں بصیرت رکھتا تھا، بینا تھا، آنکھیں تھی میری، میں اب یہاں پہ اندھا کیوں معشور ہوا ہوں. جواب
کذالک، اسی طرح ہے. کیا کس طرح؟ یعنی جو تمہارا عمل تھا اسی کا یہ نتیجہ ہے، رد عمل ہے، عکس العمل ہے. کذالک یہی تھا. اتت کا آیاتنا، ہماری آیات آپ پہ تلاوت کی جاتی تھیں اور آپ کیا کرتے تھے؟ تم ان آیات سے روگردان ہو جاتے تھے، دیکھتے نہیں تھے ہماری آیات کو. کذالک الیوم تنسیٰ، آج تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. یعنی دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں مسجد نظر، حسینیہ نظر نہیں آتا تھا، دین کی محفلیں نظر نہیں آتی تھیں، عزاداری نظر نہیں آتی تھی. خو یہ کیا تھا کہ یہی تمہاری حیات حقیقی تھی. خوب اس سے جب اعراض کر کے جاتے تھے، بے اعتنا ہوتے تھے، نہیں دیکھتے تھے. توقع رکھتے ہو کہ قیامت کے دن نعمات الہی کو دیکھ سکو، کرم اور رحمت خدا کو دیکھ سکو؟ نہ، وہی رحمت الہی تھی جو مسجد حسینیہ و مجلس و دین کی صورت میں ہم نے دنیا میں آپ کے سامنے رکھی اور آپ بیگانہ وار ہو کر وہاں سے چل دیے. خوب آج کیا ہوگا؟ خوب آج بھی تمہیں دکھایا نہیں جائے گا. کذالک، یہ کذالک بہت خوبصورت سلسلہ قرآن نے جو ذکر کیا ہے. ایک نمونہ میں نے عرض کیا، انشاءاللہ جا کر آپ بقیہ نمونے انشاءاللہ آپ تلاش کریں، اور اگر ہو تو خود مجھے بھی بیان کریں کہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سا آپ نے علمی سفر طے کیا ہے. وطعامًا ذا غصہ، یہ طعامًا ذا غصہ کیوں ہے؟ یعنی ایسا طعام کیوں دیا جا رہا ہے ان کو کہ جو ان کے گلے میں اٹکا ہوا ہے، نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے جاتا ہے. جواب کیا ہے؟ کذالک. خوب تم نے حیات حقیقی بشریت کے سامنے رکاوٹیں ڈالی. آج تمہیں قیامت کے دن جب لا کر کھڑا کیا گیا ہے، زندہ رہنا ہے تمہیں، مرو گے نہیں، چونکہ تم بقا کے لیے خلق ہوئے ہو، لیکن بقا کے لیے طعام چاہیے. اور طعام وہ کیا تھا جو رکاوٹ ڈالی تھی؟ وہی آپ کا طعام بنا ہوا ہے. وطعامًا ذا غصہ، گلے میں اٹک گیا ہے، نہ اوپر آتا ہے نہ نیچے جاتا ہے. اور دوسرا کلمہ کیا ہے؟ وعذابًا علیما. اور خدا نے کہا کہ یہ یاد رکھو کہ کیا ہے؟ انا لدینا، ہمارے پاس یہ سب کچھ حاضر ہے. اور یہ نہیں کہ ہم نے بنایا ہے، یہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ تھا جو ہمارے پاس اب موجود ہے. یعنی جو تم نے بھیجا ہے ہم امین بن کر آپ کو دے رہے ہیں. ہم نے اس میں کوئی کمی زیادتی، البتہ یہ ہمارا تفضل ہے کہ اگر تم راہ راست پہ چلتے ہو ہم اس میں اضافہ کر دیتے ہیں، لیکن اگر تم راہ ذلت اور باطل کے راستے پہ چلتے ہو تو ہم امین بن کر فقط اسی کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس میں اضافہ نہیں کرتے. یہ بھی ایک لطف ہے خداوند متعال. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا. خوب یہ لطف دیگر ہے کہ برائی کے راستے کو جو تم نے بھیجا تھا اس کی شکل وہی ہے جو تم نے انجام دیا ہے عمل، اس سے زیادہ ہم نے نہیں کیا، لیکن اگر راہ راست پہ چلتے ہو تو ہم اس کو اضافہ بھی کر دیتے ہیں. اور دوسرا مطلب کہ انا لدینا انکالا جحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما. کلمہ عذاب یا عذب عربی میں ایسی حقیقت کو کہا جاتا ہے کہ جو جس سے متصل ہوتی ہے اس سے سازگار ہو جاتی ہے. ہر وہ شے جو سازگار ہو جائے اس کو کہا جائے گا عذب یا عذاب. سازگاری عذاب کے اندر ہے. اس لیے آپ دیکھیں جب پیاسا ہو انسان، گرمی بھی ہو اور خوبصورت شربت کا جام دیا جائے تو کیسا لگتا ہے؟ سازگار ہوتا ہے نا، پرسکون، طبیعت فریش ہو جاتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے مائے عذب. اور عاشورہ میں آپ نے دیکھا ہے شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی، سنا ہے نا؟ ماء عذب یعنی گوارا، سازگار، پینے سے طبیعت جس کی مچل جاتی ہو اس کو کہتے ہیں مائے عذب. اور قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ ایک مائے عذب ہے، ایک فرات ہے، اور صاحب ہے قرآن کے اندر بھی آپ تلاش کریں گے تو مل جائے گا. مائے عذب، عذب یعنی وہ چیز جو سازگار ہو. اب چونکہ مخاطب انسان ہے، اس انسان کے ساتھ جو چیز سازگار ہوگی اس کو کیا کہا جائے گا؟ عذب یا عذاب. خوب ہم جو عذاب کا معنی کرتے ہیں منفی معنی، کیونکہ فوراً جب ذہن میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ذہنوں کے تصور ہی بنا ہوا ہے، منفی معنی ہوتا ہے نا. ہو کس عذاب میں پھنس گئے. ہو یہ عذاب جو تصور ہمارے ہاں منفی ہے، خود لفظ عذاب میں کوئی خرابی نہیں ہے.
خوب یہ سازگار بنانے کے لیے انسان جو پوری زندگی کوشش کرتا ہے وہی اس کی زندگی کا نتیجہ ہوتا ہے. مثال عرض کروں، پہلے دن اگر آپ سگریٹ پئیں تو کیسا لگتا ہے؟ مشکل لگتا ہے. پھر آہستہ آہستہ جب پیتے ہیں پیتے ہیں پیتے ہیں پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اب سازگار ہو گیا ہے. ہاں اب کہاں سے دھوئیں نکل رہے ہیں. اب یہ کس نے کیا ہے؟ یعنی اتنا انجام دیا کہ اب اس کے ساتھ یہ سازگار ہو گیا ہے. خوب ہے کیا یہ در حقیقت؟ دردناک ہے اس کے لیے. آہستہ آہستہ یہ جان لیوا ہے یہ عمل، لیکن جب وہ ہاسپٹل میں پہنچتا ہے دل کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں، اب پڑا ہوا ہے. یہ کیا نتیجہ نکلا ہے؟ کس چیز کا ہے؟ اسی عمل کا نتیجہ ہے جو آپ کی طبیعت کے ساتھ سازگار نہیں تھا، جس کو آپ نے خود بنایا ہے سازگار. تو عذاب در حقیقت وہ چیز ہے کہ جو انسان کی طبیعت کے ساتھ اول خلقت میں سازگار نہیں ہوتی. انسان سوء استفادہ کرتے ہوئے اس کو اپنی طبیعت کے ساتھ سازگار بناتا ہے. یعنی خدا نے نہیں کیا ہے، ہم نے خود اس کو سازگار بنایا ہے. خوب اب تھوڑا سا اور اوپر آئیں. وہ گناہ جو آپ لوگوں نے کبھی انجام نہیں دیا، پہلی مرتبہ جب آپ انجام دیں گے ہمت ہوگی؟ بہت ڈر لگے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ گناہ آپ کی ذات کے ساتھ سازگار نہیں ہے، اسی لیے آپ کے قدم لرز رہے ہیں، کانپتے ہیں، انجام نہیں دیتے ہیں. لیکن پھر اپنے نفس پہ، فطرت پہ پاؤں رکھ کے جرأت کرتے ہیں، اور جرأت کرنے کے بعد اس کام کو انجام دے دیتے ہیں. ایک دفعہ دیا اس کا کب تھوڑا سا کم ہو گیا، دوبارہ کیا تو کب تھوڑا سا اور کم ہو گیا، پھر اتنا انجام دیا کہ اب وہ گناہ سازگار ہو گیا ہے. اب وہ پھر ایسا ہے کہ خواب میں بھی اس گناہ کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. ہوتا ہے نا؟ پہلی دفعہ آدمی جھوٹ بولتا ہے سخت ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بولتا ہے پھر یہی عمل انسان کی ذات کے ساتھ سازگار ہو جاتا ہے. پھر جب خواب دیکھتا ہے تو خواب میں بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. آسن یہ سازگار ہو گیا ہے. اتنا سازگار ہوا ہے یہ عمل، ہم نے تکرار عمل سے اس چیز کو اپنی ذات کے ساتھ سازگار بنا دیا. عرض کیا تھا پہلے، لفظ کے اندر تو یہ نہیں ہے نا. ابھی عرض کرتا ہوں کہ مرحوم حجت تھے، بتایا تھا پہلے، یہ مدرسہ حجتیہ کے مؤسس اور بانی، کہتے ہیں کہ میں نے نامحرم کو نہ دیکھنے کی اتنی تمرین کی ہے کہ خواب میں بھی اگر کوئی نامحرم سامنے آتی میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں. ایسا سازگار بنائیں. خوب نکلتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ ہے نفس کے اوپر اتنا کنٹرول ہے. پس لفظ عذب یا عذاب یہ کیا ہے؟ یعنی ایک ایسا عمل، ایک ایسی صفت، ایک ایسا فعل جو طبیعت کے ساتھ سازگار نہیں تھا، آپ کی ذات کے ساتھ خدا نے سازگار نہیں بنایا تھا، آپ نے تکرار کر کے اس کو اپنے ساتھ سازگار بنا دیا. پھر دوسری مثال عرض کروں. ہم ہندی اور پاکستانی ظاہر ہے جب بچپنے میں ہوتے ہیں تو ہمیں مرچوں سے، ظاہر ہے بچہ ہے جو بھی آئے مرچیں اس کو چبھتی ہیں، لیکن ہم پاکستانی ہندوستانی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ماں باپ دیتے ہیں کہ سازگار بن جاتا ہے. جب بڑے ہوتے ہیں تو جب مرچیں ملتی نہیں ہیں تو آدمی پاگل ہونے لگتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں مل رہا. لیکن دوسرے بچوں کو دیکھیں جو نہیں کھاتے ہیں، ان کو ایک دفعہ دیں پھر ان کی حالت دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ لفظ عذاب وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی طبیعت پہ تحمیل کی ہیں، ٹھونسی ہیں، اپنی طبیعت کو ان کا خوگر بنایا ہے، اور جب خوگر بنایا تو پھر اسی کے ساتھ رہنا ہے آپ کو. پس لفظ عذاب یعنی وہ چیز جو انسان نے اپنی ذات کے ساتھ سازگار بنا لی ہے، خود بنائی ہے. گناہوں کے تکرار کے نتیجے میں ہم نے اس کو اپنی طبیعت کے ساتھ سازگار بنا لیا ہے. خوب یہ سازگار جو بنایا یہ قیامت کے دن کیسے ظاہر ہوگا؟ اس لیے خالق کائنات نے قرآن میں ذکر کیا کہ سورہ مبارکہ حجرات میں ہے، اس میں سے جو جس سے ہم عموماً مبتلا ہیں وہ کیا ہے؟ غیبت ہے. غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی قباحت اتنی زیادہ ہے کہ جس کے لیے خالق کائنات نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ مردہ بھائی کے گوشت کو نوچنے کے برابر ہے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. مردار کو کہیں نوچو، ایک دفعہ نوچ لیں گے.
نہیں ہو، یہ جب نظر نہیں آتا ہے تو پھر غیبت انسان کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ پہلی مرتبہ مشکل ہوتا ہے، پھر دوسری مرتبہ آسان ہو جاتا ہے، تیسری مرتبہ پھر اس کے بعد مشغلہ بن جاتا ہے کہ ہم گندی مکھی کی طرح پھر لوگوں کے عیوب تلاش کر کے معاشرے میں عام کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ انسان اس کا خوگر بن جاتا ہے اور یہ عذاب کی صورت میں انسان کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے. یعنی اب طبیعت کے ساتھ سازگار ہو گیا ہے. وہ طبیعت کے ساتھ سازگار ہونے کے بعد اب کیا ہے کہ یہی جو کچھ کر رہے تھے وہی آپ کو دکھایا جا رہا ہے. وہ خالق کائنات ان کو مخاطب کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو مشکلات کھڑی کر رہے تھے اسلام کے سامنے، کا یاد رکھو یہ جو مشکلات کھڑی کر کے تم نے اپنی طبیعت بنائی ہوئی ہے کہ ہمیشہ ہم اسلام کو سرنگون کریں گے اور تگ و دو کرتے ہو صبح سے شام تک، اور انہی رکاوٹوں کو طرح طرح کی رکاوٹیں ڈال کر اپنے آپ کو تم نے خوگر بنا دیا ہے اسلام کے سامنے، اپنے آپ کو رکاوٹ کی صورت میں جو بنا کر پیش کر رہے ہو. قیامت کے دن کیا ہوگا کہ یہی رکاوٹیں ہیں جو تجسم کی صورت میں آپ کے سامنے آئیں گی اور پھر آپ کو راستہ نہیں ملے گا. ایک عنوان ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے اور وہی ہماری آیت سے مربوط ہے. بس اوقات یہ ہے بدترین عذاب جو قیامت کے دن انسان کو دیا جائے گا وہ کیا ہے کہ جہنمی ہے، جہنم کی طرف اس کو بھیجا جائے گا، جہنم کا راستہ بھی اس کو نہیں ملے گا، حیرانی اور سرگردانی کے عالم میں. یعنی جہاں پہ جانا ہے وہ راستہ بھی انسان کو، اور یہ بدترین عذاب ہے. یعنی جہنم میں جانے کے بعد بالآخر معلوم ہے کہ جائے گا، جو آ گیا یا جو بھی ہے لے کے گیا ہے اس میں. خوب یہ سرگردانی کیا ہے، یہ وہ کارستانیاں تھیں کہ جو اسلام کے سامنے ایسی رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے کہ اہل اسلام سرگردان ہو جاتے تھے کہ اب کیا کریں. یہاں بھی اسے راستہ نہیں ملے گا، یہاں بھی اس کو قیامت میں یعنی جہنم کی طرف جانے کے لیے کہا اس کو گھماؤ. اور یہ بدترین انسان کا، اور یہ کیا ہے کہا تمہارے اسی عمل کا نتیجہ جو دنیا میں تم نے انجام دیا. آقا بس اوقات ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں صاحب کو اتنا بہکا دیا کہ اس بیچارے کو کوئی راستہ ہی نہیں مل پایا کہ وہ کدھر جائے. کبھی غور کیا ہے کہ یہی عمل جو آپ نے کسی کے سامنے رکھا ہے، اس کی حقیقت، اس کی صورت اور اس کا تجسم اعمال کی صورت میں اگر یہ سامنے آئے تو کیسا ہوگا؟ بس کیا ہوا کہ لفظ عذاباً، عذاب یعنی وہ چیز جس کا انسان دنیا میں رہ کر خوگر ہو جاتا ہے، اس سے مانوس ہو جاتا ہے. اب وہ جس چیز سے بھی مانوس ہوگا وہی چیز اس کے سامنے آ جائے گی. اسی لیے دو کلمے، عذب مثبت کے لیے استعمال ہوتا ہے، عذاب منفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ہمارے ذہنوں میں جب بھی لفظ عذاب آتا ہے تو وہی منفی معنی آتا ہے. لیکن یہ جو سازگار بنایا ہے، اس سازگاری کے متعدد پھر حالات ہیں. لہذا آپ قرآن کے اندر آپ لفظ عذاب مطلق نہیں پائیں گے. کبھی عذاب مہین، کبھی عذاب علیم، کبھی عذاب شدید، کبھی عظیم، کبھی یعنی صفت کے ساتھ ہمیشہ ذکر ہوگا. یعنی یہ جو سازگاری تم نے بنائی ہے یہ کیسی ہے؟ یہ خود ہی ہے. لہذا اس کو وصف کی ضرورت ہے کہ جو سازگاری آپ نے بنائی ہے وہ سازگاری دیکھا جائے گا کہ وہ تمہارے لیے دردناک تھی، وہ دردناک صورت میں سامنے آئے گی. اہانت کرنے والی تھی، پست کرنے والی تھی، اسی صورت میں آئے گی. شدید تھی، یعنی جو بھی انسان عادت اپنا لیتا ہے اور اس عادت کا جو اثر ہوتا ہے وہی اثر صفت کے طور پہ اس عذاب کے لیے ظاہر ہوتا ہے. عذاب علیم، عذاب مہین، عذاب شدید اور نہ جانے جتنے بھی اوصاف ہیں قرآن کے اندر. بس خالق کائنات ان کو آگاہ کر رہا ہے کہ اگر آج تم نے ہمارے محبوب کے آئین کے سامنے مشکلات کھڑی کیں تو یاد رکھو یہ مشکلات وہ ہیں جو عذاب کی صورت میں تم اپنے لیے آمادہ کر رہے ہو، اور جس قسم کی تم مشکل کھڑی کر رہے ہو اسی قسم کا یہ عذاب تمہارے سامنے آنے والا ہے. وہ تم نے کیسی مشکلات کھڑی کی؟ دردناک. دردناک تھی یا نہیں تھی؟ آپ جا کر دیکھیں مہاجرین بیچارے، شیب ابی طالب، مہاجرین کے گھروں کو گرا دینا، مال و ملال ان کا چھین لینا، بغیر کسی ان کی سہولیات کے مکہ سے ان کو نکال دینا. دردناک تھا یا نہیں تھا؟ جب یہ تمہارا عمل یہ تھا کہ تم نے ایسا کیا ہے، واقعاً دردناک ہے. اس دردناک کا عمل جو آپ نے انجام دیا ہے قیامت کے دن کیسے سامنے آئے گا؟ عذاب علیم کی صورت میں. جو مشکلات یہاں پہ کھڑی کی ہیں، جو درد اور رنج اور علم تم نے یہاں پہ دیے، یہی درد اور علم اور رنج جسمانی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. لیکن یہ خدا کا لطف ہے کہ اس زمانے سے ہم کنار ہونے سے پہلے خالق کائنات کا آپ کو آگاہ کر رہا ہے
کہ انا لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما. خوب اس کو ذہن میں رکھ کر اب ہمارے محبوب کے سامنے آ کر رکاوٹیں کھڑی کرو. البتہ چونکہ اس زمانے میں، اور آج بھی ایسے ہی ہے، نہ اس زمانے میں اتنی معرفت تھی اور نہ آج اتنی معرفت ہے. یہ خالق کائنات کا لطف ہے کہ وہی چیز جو آپ کے اعمال، آپ کا کردار جو دنیا کے سامنے ہے، اسی کی حقیقی شکل آپ کو ملنے والی ہے اور اس سے ہمکنار ہونے والے ہو. خوب ابھی سے آگاہ ہو جاؤ. خالق کائنات کا یہ لطف ہے کہ قبل از وقت انسان کو آگاہ کر رہا ہے. اس کے بعد اپنے ہر عمل کو دیکھ کر، سوچ سمجھ کر، ناپ تول کر انجام دو کہ یہی چیز جو میں کر رہا ہوں یہ کسی اور کی طرف نہیں جائے گی. یہ کیا ہے؟ یہ پلٹ کر میری طرف آنے والی. آپ نے دیکھا ہو نا، دیوار پہ اگر آپ گیند کو زور سے مارتے ہیں تو اتنی تیزی کے ساتھ وہ پلٹ کر واپس آتی ہے. وہ یہ جو عمل انجام دے رہے ہو یہ وہی ہے کہ جس کا عکس العمل آپ کو قیامت کے دن پلٹ کر آنا ہے. لہذا خالق کائنات نے کہا کہ اے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ اخلاص کے ساتھ اس آئین کی اور اس مکتب کی اور اس مذہب کی ترویج کریں. کیوں؟ چونکہ یہ مکتب اور مذہب اور آئین یہ انسانیت اور بشریت کے لیے حقیقی حیات ہے، اور حقیقی حیات سے کسی کو محروم کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے. آپ اپنا کام کرتے رہیں اور جو اس حیات حقیقی کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرے گا ہم خود ان کو دیکھ لیں گے. البتہ یہ پہلا مرحلہ ہے جس کو خالق کائنات نے الفاظ کی شکل میں بیان کیا، اور بعد میں سے شدید تر ہے لعن بعد والی آیات میں. وہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ انسان کو متوجہ کیا جاتا ہے، او بھائی یہ جو کر رہے ہیں اس کا انجام یہ ہو سکتا ہے. وہ پہلے متوجہ کرتا ہے نا انسان. خوب انسان اگر بہت ہی ہٹ دھرم ہو اور بہت ہی خوب سے باطنی کا حامل ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کی جگہ پہ بٹھا دیا جاتا ہے. کہا کہ پہلے تو ہم قولاً آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ جو تمہاری کارستانیاں ہیں ان کی اشکال یہ ہیں، ان کی مشکلات یہ ہیں، اور یہ آپ کے لیے کل کو جان لیوا ہو سکتی ہیں. خوب سمجھ گئے تو فبیا رک جائیں گے، اور اگر نہیں رکے تو پھر کیا ہے؟ وہ دوسرا قدم ہے. وہ قدم بعدی کیا ہے کہ اس کے بعد ہم انشاءاللہ خود میدان عمل میں میدان عمل میں اتر کر تمہیں بٹھائیں گے، اور اس کے بعد پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کوئی ہے جو اس مذہب اور مکتب اور آئین اور حیات حقیقی انسان کا کوئی وارث ہے، کوئی ذمہ دار بیٹھا ہوا ہے جس کو یہ کام انجام دینا ہے. سلسلہ کلام ہمارا اسی طرح سے جاری ہے کہ پہلا مرتبہ